السلام علیکم ناظرین، میرے تمام دیکھنے اور سننے والے دوستوں کو اس خاص ولاگ میں خوش آمدید۔ آج میں جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ محض دو ملکوں کے نقشے پر کھینچی ہوئی لکیروں کی کہانی نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی داستان ہے جو 1400 سال پرانی عقیدت، صحراؤں کی تپش، ہمالیہ کی چوٹیوں کی مضبوطی اور خون کے اس رشتے سے لکھی گئی ہے جسے دنیا پاک سعودی بھائی چارہ کہتی ہے۔ آج ہم اس رشتے کے ان تہوں کو کھولیں گے جن کے بارے میں شاید آپ نے پہلے کبھی اس طرح نہیں سوچا ہوگا۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ یہ سفر مکہ کی گلیوں سے شروع ہو کر اسلام آباد کی شاہراہوں تک اور نیوم کے مستقبل کے شہروں سے لے کر پاکستان کے ایٹمی میزائلوں کے سائے تک پھیلا ہوا ہے۔ دوستو، اس کہانی کا آغاز اس وقت ہوتا ہے جب ابھی پاکستان کا نام صرف ایک خواب تھا۔ 1940 کی دہائی میں جب برصغیر کے مسلمان اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو دور دراز صحرائے عرب سے ایک آواز ابھری۔ شاہ عبدالعزیز آل سعود، جو جدید سعودی عرب کے بانی تھے، انہوں نے نہ صرف قیام پاکستان کی حمایت کی بلکہ جب بنگال میں قحط پڑا تو اپنی تجوریوں کے منہ برصغیر کے مسلمانوں کے لیے کھول دیے۔ یہ وہ پہلا بیج تھا جو اس زمین میں بویا گیا، جس نے آگے چل کر ایک ایسا تناور درخت بننا تھا جس کے سائے تلے آج پوری امت مسلمہ سکون پاتی ہے۔ پاکستان بننے کے بعد جب پہلا پاسپورٹ جاری ہوا تو اس پر لکھی ہوئی منزلوں میں سعودی عرب کا نام سب سے نمایاں تھا۔ یہ رشتہ کوئی سیاسی ضرورت نہیں تھی، یہ تو وہ کشش تھی جو ایک مسلمان کو کعبے کی طرف کھینچتی ہے۔ اب ذرا تصور کریں اس منظر کا جب 1974 میں لاہور کی سڑکیں اللہ اکبر کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ شاہ فیصل شہید، جن کے نام پر آج ہماری فیصل مسجد اسلام آباد کی موجود ہے، جب وہ لاہور پہنچے تو ان کا استقبال کرنے کے لیے پورا پاکستان سڑکوں پر نکل آیا تھا۔ وہ ایک ایسا دور تھا جب پاکستان اور سعودی عرب نے دنیا کو دکھایا کہ اسلامی اتحاد کیا ہوتا ہے۔ شاہ فیصل صرف ایک بادشاہ نہیں تھے، وہ پاکستان کے ایک سچے عاشق تھے۔ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کا ہاتھ تھام کر کہا تھا کہ پاکستان میرا دوسرا گھر ہے۔ جب 1971 کی جنگ میں پاکستان زخموں سے چور تھا تو سعودی عرب وہ بھائی تھا جس نے مرہم بھی بھیجا اور حوصلہ بھی۔ شاہ فیصل نے واضح کر دیا تھا کہ پاکستان کی سالمیت پر آنچ آئی تو سعودی عرب کا سب سے پہلا سپاہی میں خود ہوں گا۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر ہماری آج کی دفاعی شراکت کھڑی ہے۔ بات دفاع کی نکلی ہے تو یہاں رک کر ذرا گہرائی میں جاتے ہیں۔ پاکستان اور سعودی عرب کا دفاعی تعلق دنیا کا وہ انوکھا رشتہ ہے جس کی مثال کہیں نہیں ملتی۔ پاکستان کی فوج کو اسلام کا قلعہ کہا جاتا ہے اور اس قلعے کی دیواریں حرمین شریفین کے تحفظ کے لیے ہمیشہ ڈھال بن رہی ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سعودی عرب کی رائل فورسز کی بنیاد رکھنے اور انہیں جدید خطوط پر استوار کرنے میں پاکستانی فوج اور انفراسٹرکچرز کا کتنا بڑا ہاتھ ہے؟ 1960 کی دہائی سے لے کر آج تک ہزاروں پاکستانی فوجی سعودی سرحدوں کی حفاظت پر مامور رہے ہیں، لیکن یہ صرف ٹریننگ تک محدود نہیں ہے۔ جب بھی سعودی عرب پر کوئی مشکل وقت آتا ہے، چاہے وہ 1979 کا واقعہ ہو یا یمن بارڈر کی کشیدگی، پاکستانی سپاہی وہاں سینہ تان کر کھڑے ہو گئے۔ آج کے دور میں یعنی 2026 کے اس جدید منظرنامے میں یہ دفاعی تعلق اب کئی نئے مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اب ہم صرف تربیت نہیں دے رہے بلکہ ہم ٹیکنالوجی شیئر کر رہے ہیں۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیارے اور شاہین میزائل ٹیکنالوجی آج سعودی عرب کے لیے ایک تصویراتی اسٹریٹجک تحفظ فراہم کرتے ہیں۔ دنیا جانتی ہے کہ پاکستان ایک ایٹمی قوت ہے اور سعودی عرب کی معاشی طاقت اس ایٹمی قوت کی پشت پناہی کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا خاموش معاہدہ ہے جس نے دشمنوں کی نیندیں حرام کر رکھی ہیں۔ جب پاکستانی ایٹمی دھماکے کیے تھے تو پوری دنیا نے ہم پر پابندیاں لگا دی، مگر وہ سعودی عرب ہی تھا جس نے کئی سالوں تک پاکستان کو مفت تیل فراہم کیا تاکہ ہماری معیشت کا پہیہ جام نہ ہو۔ یہ احسان نہیں تھا، یہ ایک بھائی کا دوسرے بھائی کے لیے ایثار تھا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر پاکستان کمزور ہوا تو عالم اسلام کا بازو ٹوٹ جائے گا۔ اب ذرا رخ کرتے ہیں سعودی عرب کی اس بے پناہ دولت اور ویژنری قیادت کی طرف جو آج پوری دنیا کی توجہ کا مرکز ہے۔ ولی عہد محمد بن سلمان،
جنہیں دنیا MBS کے نام سے جانتی ہے۔ انہوں نے سعودی عرب کا نقشہ بدل کر رکھ دیا ہے اور ان کا ویژن 2030 صرف عمارتیں بنانے کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک قوم کو دوبارہ دریافت کرنے کا نام ہے۔ سعودی عرب کی دولت اب صرف تیل سے نہیں آ رہی، بلکہ وہ دنیا کا سب سے بڑا ٹیکنالوجی اور سیاحت کا مرکز بن رہا ہے۔ نیوم جیسا شہر جو مریخ کی طرح جدید لگتا ہے، وہاں پاکستانی انجینئرز اور ماہرین کی مانگ عروج پر ہے۔ سعودی عرب کے پاس جو پیٹرو ڈالرز ہیں وہ پاکستان کی معدنیات اور زراعت میں لگ رہے ہیں۔ ریکوڈک سے لے کر سی پیک کے منصوبوں تک سعودی سرمایہ کاری پاکستان کی تقدیر بدلنے کا پیش خیمہ ثابت ہو رہی ہے۔ سوچئے، ایک طرف سعودی عرب کی بے پناہ مالی طاقت اور دوسری طرف پاکستان کا ٹیلنٹ، اس کی جفا کش محنت کش، اس کے مایہ ناز ڈاکٹرز اور اس کی دنیا کی بہترین افواج۔ جب یہ دو طاقتیں آپس میں ملتی ہیں تو ایک ایسا بلاک بنتا ہے جس کے سامنے بڑی بڑی سپر پاورز کو بھی سر جھکانا پڑتا ہے۔ پاکستان کی افرادی قوت نے سعودی عرب کے صحراؤں کو گلزار بنایا ہے اور سعودی عرب کی صحافت نے پاکستان کے مشکل دنوں میں اسے گرنے سے بچایا ہے۔ یہ رشتہ ایک ایسی لہر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ آج ہم 2026 میں کھڑے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب اب صرف ہمارا مددگار نہیں ہے، بلکہ ہمارا اکنامک پارٹنر بن چکا ہے۔ وہ اب پاکستان میں ریفائنریز لگا رہے ہیں، وہ ہمارے انفراسٹرکچر میں حصہ ڈال رہے ہیں اور بدلے میں پاکستان انہیں وہ سیکیورٹی فراہم کر رہا ہے جو دنیا کا کوئی دوسرا ملک نہیں دے سکتا۔ مذہبی حوالے سے دیکھا جائے تو یہ تعلق عشق کی اس انتہا پر ہے جہاں منطق ختم ہو جاتی ہے۔ ہر پاکستانی کے دل میں یہ تمنا ہوتی ہے کہ اس کی موت بھی ہو تو مدینے کی مٹی نصیب ہو۔ یہی وہ روحانی تعلق ہے جو ہر سال لاکھوں پاکستانیوں کو حج اور عمرے کی صورت میں سعودی عرب کھینچ لاتا ہے۔ سعودی حکومت نے بھی ہمیشہ پاکستانیوں کے لیے اپنے دل اور دروازے کھولے رکھے ہیں۔ روڈ ٹو مکہ جیسے پروجیکٹس اس بات کا ثبوت ہیں کہ وہ پاکستانی حاجیوں کو کتنا پروٹوکول دیتے ہیں۔ یہ صرف انتظامی امور نہیں ہیں، یہ اس محبت کا اظہار ہے جو شاہی خاندان اور سعودی عوام کے دلوں میں پاکستان کے لیے ہے۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے، پاکستان اور سعودی عرب کا یہ اتحاد مشرق وسطیٰ اور جنوبی ایشیا کے سیاسی توازن کو کنٹرول کر رہا ہے۔ ترکی، پاکستان اور سعودی عرب کا بڑھتا ہوا تعاون ایک ایسے نئی اسلامی بلاک کی نوید دے رہا ہے جو اپنے فیصلے خود کرے گا۔ پاکستان کی فوجی مہارت اب سعودی عرب کی ڈیجیٹل آرمی کے ساتھ مل کر کام کر رہی ہے۔ ہم اب سائبر سیکیورٹی اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے میدان میں مشترکہ مشقیں کر رہے ہیں۔ یہ وہ پاور پلے ہے جو آنے والی دہائیوں میں دنیا کا نقشہ بدل دے گا۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اور سعودی عرب کا رشتہ کسی ایک شخص یا ایک حکومت کا محتاج نہیں ہے۔ یہ رشتہ ان کروڑوں دعاؤں کا ثمر ہے جو ہر روز خانہ کعبہ میں پاکستان کے لیے اور ہر روز پاکستان کی مسجدوں میں حرمین شریفین کی سلامتی کے لیے مانگی جاتی ہے۔ یہ دوستی اب ایک ایسی چٹان بن چکی ہے جس سے ٹکرانے والا ہر دشمن پاش پاش ہو جائے گا۔ ہمیں فخر ہے اپنی اس تاریخ پر، ہمیں فخر ہے اپنے اس دفاعی اتحاد پر، اور ہمیں فخر ہے اس روحانی رشتے پر جو ہمیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہے۔ امید ہے آج کا یہ ولاگ آپ کو ناظرین پسند آیا ہوگا۔ اس گہرے رشتے کی اہمیت سمجھنے میں آپ کے لیے مددگار ثابت ہوا ہوگا۔ آپ کے خیال میں پاکستان اور سعودی عرب کے درمیان دفاعی تعاون کو مزید کن بلندیوں تک جانا چاہیے؟ اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں۔ اس دعا کے ساتھ اجازت چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ حرمین شریفین کو اور پاکستان کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک سعودی دوستی پائندہ باد۔ اللہ حافظ۔ ناظرین، آپ سے ریکویسٹ ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔